اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا۔ الحمدللہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ کل ہم نے پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل خلاصہ پڑھا تھا، جس میں بنیادی طور پر سورۃ الفاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور قرآن کے خلاصے میں ہم نے 6 باتیں پڑھی تھیں کہ قرآن میں جو 6 مضامین ہیں وہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 ماننے والوں کا انجام، نمبر 5 نہ ماننے والوں کا انجام، اور نمبر 6 احکام، یعنی احکام سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات جو ہیں۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کو دیکھا تھا۔ بقرہ کا لغوی معنی گائے ہے، اور یہ اس کو کیوں بقرہ کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ کی تفصیل موجود ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ ایک شخص کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا مال لینے کے لیے، اور پھر لاش کو رات کے اندھیرے کے اندر کسی اور گھر کے سامنے رکھ دیا اور شور شرابہ کرنے لگ گیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر کو جو ہے وہ ساری تفصیل بتائی کہ آپ ایسا کریں، گائے کو ذبح کریں اور اس کے خون، اس کے جو ہے وہ گوشت کو اس مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں تو معلوم ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ ایسے ہوا تو اس سے جب یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا تو اس پر سوالات پہ سوالات کرنے لگے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہ تمام تر سوالات، کئی سوالات کیے۔ تو اس پر اصل مقصد تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام سوالات کے جوابات دیتے آخر میں ایک ایسی جو ہے وہ گائے مل گئی جو تمام ان کے اصولوں پر یا تمام شرائط پر پوری اترتی تھی۔ اور ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت کے لوگ بچڑے کو معبود معبود مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان کا جو وہ ذہنیت تھی، ان کی جو سوچ تھی کہ بچڑا معبود ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، تو وہ بھی ختم کر دیا۔ جس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جو آپ کے سامنے مر سکتا ہے، تو آپ اس کو معبود کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور حکمت نے علماء نے اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ اس وقت کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، اور وہ انکاری تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان کا یہ خیال بھی بالکل زائل کر دیا کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تو قیامت پر یقین اس کے ذریعے سے پختہ ہوا۔ اور آخر میں ہم نے اس صورت کی بات کی تھی، اگر ایمان لے کر آنا ہے اور دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں، وہ جماعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، صحابہ کرام و اہل بیت و عظام کی جماعت، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہے۔ اور 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہم نے کیا، ایک مسلمان، ایک کافر اور تیسرے منافق۔ ان تینوں کی خصلتوں کا ذکر کیا کہ کیا کیا خصلتیں مسلمان میں پائی جاتی ہیں، یعنی ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنا، اگرچہ ان کی سمجھ میں، ان کے شعور میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی بات ہے تو ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لے کے آنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ، حج جو ہے وہ دیگر جو اللہ رب العزت کے احکامات ان کے مطابق چلنا ہو۔ کفر جو ہے وہ تو مکمل طور پر انکاری ہے، اور منافق جو دکھلاوا کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اسی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے پارہ شروع ہوتا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے آغاز میں ہی تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب یعنی قبلہ کا رخ پھیر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز، یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہی حکم تھا۔ اس کے بعد لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ سے یہ آرزو تھی، ہمیشہ سے یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز کو پڑھا جائے۔ اس کے انتظار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا بھی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت حکم جاری کریں، کب جاری کریں، کیونکہ ان کے اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی بڑی خاصی نسبت تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد بنی سلمہ میں پڑھا رہے تھے کہ حکم آیا کہ اپنے جو ہے وہ قبلے، اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیں۔
تو انہوں نے موڑ لیا نماز کے اندر ہی، شمال کی طرف، بیت المقدس شمال کی طرف تھا مدینہ سے، اور کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف تھا، تو اس طرف رخ موڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت نے جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑا، نماز میں ہی انہوں نے جو ہے وہ رخ موڑ دیا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی ایسی بات، نہ کوئی اعتراض، بس انہوں نے کیا کر لیا، رخ موڑ لیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس کے مطابق، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا، بس عمل کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں تو صحابہ جو ہیں ایمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقے پر چلتے تھے، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو لیے تو ویسے بھی خوشی کا باعث تھا، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ مکہ سے تشریف لے کر آئے تھے، تو مکہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی اچھا تھا، اور جو مدینہ میں رہائشی تھے ان کو بھی اعتراض ہی تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر دیا بس یہ کافی ہے۔ لیکن مشرکین اور منافقین نے اس پر بے حد اعتراض کیا، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف اپنی عبادت کا رخ انہوں نے چینج کر دیا، اپنی عبادت کی سمجھ چینج کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ساری سمتیں جو ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ساری سمتیں جو ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب، یہ سب اللہ کی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سمت کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سمتیں تو ساری اللہ کی ہیں، جہتیں تو ساری اللہ کی ہیں، جس جہت کی طرف، جہت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ کس جہت کی طرف نماز، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی بات کو قبول کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے، سوال کہ نیکی کیا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی تو اصل یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہو، معاملات کا رخ اللہ کی طرف ہو، چہرے کا رخ موڑنا عبادت نہیں، پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنا اصل عبادت ہے۔ چہرہ جو ہے وہ اتنا موڑنا یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، اصل زندگی کے تمام تر جو زاویے ہیں ان کو اللہ کی طرف موڑ دیں، یہ بات۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس جگہ پر 16 احکامات کو نازل فرمایا ہے کہ رخ انسان کا ان 16 کی طرف ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی طرف، اور دوسری چیز جو ہے وہ آخرت کی طرف انسان کا رخ ہونا چاہیے۔ تیسری بات فرشتوں پر یقین ہونا چاہیے، یعنی پہلی تو جس طرح والا کہ یہ ایمانیات میں بھی ہم نے شروع میں بھی اس صورت کے آغاز میں پڑھا تھا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کیا ایمان بالغیب، ہم نے الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جس طرح اللہ رب العزت کا ماننا ہے اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کے آجیے، وَالْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، ان پر ایمان لے کر آنا، یہ تو ایمانیات کی بات ہوگی۔ اس کے بعد صرف ایمانیات پر بھی جو ہے وہ اکتفا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے یتیموں کا حق ادا کرنے کا الگ سے ذکر کر دیا کہ یتیموں کا حق ادا کرنا، یہ اس کی طرف آپ اپنا رخ موڑیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسکینوں کا حق ادا کرنے کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا کہ مسکینوں کا حق بھی ادا کیا جائے، اس طرف بھی اپنی توجہ مبذول کی جائے۔ اور پھر سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرنا، سوال کرنے والے یعنی مانگنے والے جو بھی شخص آتے ہیں ان کی مالی مدد کرنا۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کرتے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اگر آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کسی مانگنے والے کو تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، دے دیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، نہیں دیتے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی مالی جو ہے وہ معاونت کرنے کی، مدد کرنے کا جو ہے وہ الگ بات ہے کہ قیامت والے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے جو سوال کرنے والے کثرت سے، تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، لیکن یہ ان کا ایک ذاتی ان کے ساتھ فعل ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے کا کئی مقامات پر اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو، اور ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تنگ و تکلیف میں تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو صبر کرنا، صبر و استقامت سے کام لینا، پوری زندگی کا رخ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا۔ قواعد سے معلوم یا بھی ان قواعد سے معلوم ہوا کہ مذہبی زندگی چند عبادت کا نام نہیں، بلکہ انسان جہاں بھی ہو نیکیوں پر عمل کرنا کامیابی ہوگی۔ یعنی نیکی تمام تر صرف
اعتقادیات پر نہیں بلکہ زندگی کے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے لے کر آنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. تو ان آیات کو جس میں یہ 16 کے قریب احکامات کا ذکر ہے ان کو آیات بر کہا جاتا ہے. بر کا مطلب ہے نیکی. تو نیکی والی آیات، نیکیوں والی آیات ہیں. تو ان نیکیوں کی طرف توجہ مبذول کی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا صفا اور مروہ کا. صفا اور مروہ جو یہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے قریب، جو ہے وہ صفا بیت اللہ کے قریب ہے اور مروہ تھوڑی سی کچھ فاصلے پر ہے. اور ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا، ان دونوں کے درمیان چکر لگانے کو، چلنے کو صحیح یعنی جانے کو صحیح کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو ہے وہ اس پر اشکال ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں یہاں پر صفا پر اور مروہ پر دو بت پڑے ہوئے تھے. تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انہوں نے بات تو قبول کی لیکن ذہن میں بات کیا کی کہ یہ تو یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اس کو کیوں اتنی عزت یا اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس پر اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب تم حج و عمرہ کرو تو اس کے وقت جو ہے وہ اس میں صحیح کرو اور یہ واجب ہے. اور اس کے احکامات ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے مردوں نے کیسے کرنا، عورتوں نے کیسے کرنا، وہ تفصیلات پھر جب عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت سمجھا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا کہ حلال کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، اور حرام کیا جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا. کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حلال چیز کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے. تو حلال وہ چیزیں ہیں، خاص طور پر اللہ رب العزت 3 چیزوں کا ذکر کیا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی. یہ 4 چیزیں ایسی تھیں جو مشرکین مکہ نے بلا وجہ جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کی تھی. اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے عبادت خانے ہوتے تھے وہاں پر جانور کو لے کے جاتے، یعنی جانور کو اس کے کان کاٹ دیتے، کان کو چیر دیتے یا کاٹ دیتے اور وہ وہاں پر پھرتا رہتا، بس یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کو سمجھتے تھے، اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ بھی اس کو صائبہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے حرام کیا ہوا تھا. اور تیسرا وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو لگاتار بچے مادہ جنے، یعنی لگاتار مادہ بچے جننے والی جو اونٹنی ہوتی، اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بڑی کرامت والی ہے، تو لہٰذا اس کو کھانے کی بھی یہ بھی کیا ہے حرام ہے. اور دوسرا وہ اونٹ جو ایک خاص مقدار میں جفتی کر چکا ہوتا، یعنی خاص مقدار میں اس کی ایک اہمیت ہوتی، تو اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ بزرگ اونٹ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں، شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا. شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ میتہ ہے. میتہ مردار کو کہتے ہیں، یعنی اگرچہ حلال جانور ہو لیکن شریعت کے اصول کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی گئی یا اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بھی استعمال کر لیا گیا، تو یہ بالکل حرام ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، اس کی اجازت ہے، وہ بغیر جو ہے وہ ذبح کیے بھی کھائے جا سکتے ہیں، ادروائز یعنی یہ ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے بھی تفصیلی احکام ہیں مزید. بیتا ہوا خون، یعنی جانور کا جو خون، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تو خون کھانے کی اجازت نہیں ہے، بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت یہ تو مکمل طور پر حرام ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی حصہ بھی، نہ بال، نہ ہڈی، نہ کبا، گوشت کسی قسم کے. ایون کہ علماء یہاں بھی کہتے ہیں کہ بعض مسلم ممالک میں، تو غیر مسلم ممالک والے تو اس میں بناتے ہیں، کریم وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کریم کے اندر بھی فیس کریم ہے یا کوئی بھی ہے، اگر انگریڈینٹ میں سے جو ہے وہ اس طرح خنزیر کا کوئی انگریڈینٹ نے شامل کیا کسی بھی طریقے سے، وہ مکمل طور پر اس سے اجتناب کیا جائے. غیر اللہ اس کی وجہ سبب کئی ہیں، ان میں سے ایک جو وجہ سبب علماء نے یہاں لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بے حیا ہوتا ہے، اس کو حیا نہیں ہوتی. باقی جانور جو ہے وہ اپنے ماں کا، اپنی بہن کا، جانوروں میں بھی یہ بڑے احتیاط ہوتی ہیں ماں بہن کی، اور ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں. اکثر اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے، یہ اس وجہ سے یہ بے حیا قسم کا جانور ہے، لہٰذا اس کا گوشت اگر کوئی کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو ان پر اثرات اس کے پڑتے ہیں. اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر کاٹے جانے والے جانور جو ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام شامل کر دیا، یا بت کے نام پر یا کسی اور کے نام پر جو ہے وہ کر دیا جائے. اس میں جو کافروں کے نام پر ہے یا جو بتوں، یعنی جو
جہاں پر صنم کدے ہیں وہاں پر تو مکمل طور پر حرام ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک وہ رائے ہیں جو ذبح کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لیکن ثواب ان کے جو مطلب کسی بھی درگاہ یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جو ہے وہ جہاں پر ذبح کیے جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں اور ثواب جو ہے وہ ان ولی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو ان کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں، یعنی کسی شخص شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا یا کسی کی شخص کے نام پر یہ ان کے نام پر ہے تو یہ ذبح بالکل حرام ہے اور یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ویسے علماء اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس میں دونوں طبقات میں سے جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے دونوں میں سے اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ اگرچہ کوئی ولی بھی ہے کوئی نبی ہے اس کے نام کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو علماء نہیں ہیں اور جو جاہلیت میں آتے ہیں تو وہ ان کی ذہنیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر لیکن وہ نام بول لیتے تو تب بھی یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، منع ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے اللہ نے جب یہ حرام سے منع کر دیا چار طرح، یہاں پر اللہ رب العزت ان کو گنجائش دے رہے ہیں کہ جو انسان جو ہے مجبور ہو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان کو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنی اجازت ہے جس سے ان کی جان بچ جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے کہیں کہ چلیں بس ٹھیک ہے اب مردار کھاتے رہیں، نہیں، اتنی کھا سکتے ہیں۔ اگر جان خطرے میں ہے تو پھر وہ مردار یا یہ اس طرح کے جو غیر اللہ کے نام یا دیگر جو بھی ہیں اس کو کھا سکتا ہے، لیکن صرف جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے بارے میں قصاص کا ذکر کیا ہے، جان کے بدلے میں جان۔ عقل والوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یعنی جو قصاص ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو عقل والوں کے لیے زندگی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قتل کی سزا نہیں ہوگی تو جب وہ یعنی جرائم کی سزا نہیں ہوگی تو جرم بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کیا باقاعدہ طور پر کہ رحمت اور انصاف دونوں کو مد نظر رکھا جائے، رحمت بھی رکھی جائے اور انصاف کو بھی مد نظر رکھا جائے، جتنے انصاف کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ قصاص لازم ہے، معاف کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے اس کے، لیکن معاف کرنے کی اجازت ورثاء کو ہے، جو حقیقی وارث ہوگا وہی جو ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ دیت بھی قبول کی جا سکتی ہے یعنی مقتول کے۔ اب قتل کی دو قسمیں، ایک قتل عمد اور ایک قتل غیر عمد۔ قتل عمد کہتے ہیں ایسی قتل کو جان بوجھ کر بندہ کوئی قتل کرتا ہے، اور قتل غیر عمد وہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر قتل نہیں کر رہا لیکن بائی چانس جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی شخص کو، تو اس نے جان بوجھ کر کو ایکسیڈنٹ نہیں کیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ یا کوئی پہاڑ پر جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ پتھر نیچے پھینک رہا تھا، تو اس کو علم نہیں تھا کہ نیچے کوئی بندہ کھڑا ہے اور پتھر اوپر سے آیا اور بندہ نیچے جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو وہ قتل غیر عمد ہے۔ تو قتل غیر عمد جو ہے اس میں جو ہے وہ قصاص نہیں ہے، اس میں قصاص کی اجازت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ دیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں وصیت کا، یعنی دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے آغاز میں ابتدا میں یہ لازمی قرار دیا تھا کہ بندہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ باپ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، ان کو کتنا کتنا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب آیات میراث نازل ہوئیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، تو اس کے بعد یہ وصیت کا حکم جو فرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ البتہ اب اجازت ہے کہ 1/3 1/3 پورے مال کا 1/3 جو ہے وہ وصیت کے جو ہے وہ 1/3 وصیت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وصیت نہیں ہو سکتی، اور وصیت انہی کے لیے ہو سکتی ہے جو کہ جن کا قرآن حدیث کے اندر جو ہے وہ حصہ مختص نہیں ہے، جن کا مختص ہے، جس طرح بیٹے کا مختص ہے، بیٹی کا مختص ہے، شوہر کا مختص ہے، خاوند کا مختص ہے، یعنی بیوی کا مختص ہے، تو جن باپ کا مختص ہے، والدہ کا مختص ہے، ان کے لیے وصیت میں کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ اور وصیت اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے کہ جس کی 1/3 سے کم ہے تو اس میں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، وہ ساری وصیت نافذ کر دی جائے گی۔ اور اگر اتنی کرتا ہے کہ جو 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہے وہ 1/3 کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ رسا کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر 1/3 ہی ہے تو پھر اس میں کوئی جو ہے پریشانی والی بات نہیں ہے، مکمل طور پر اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔
لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو میت کے احکام میں سے ہے کہ سب سے پہلے جو ترکہ ہوتا ہے، ترکہ کہتے ہیں، تو ترکے میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، یعنی بندے کے جو موت کے اخراجات ہیں، کفن دفن کے جو اخراجات ہیں، اگر کوئی اور برداشت کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور برداشت نہیں کرنا چاہتا تو پہلے سب سے پہلے کفن دفن کیا جائے، وہ اخراجات اس میں سے نکالے جائیں، اس کے بعد پھر قرض دیکھا جائے کہ قرض اگر اس پر کوئی ادائیگی ہے، واجب الادا ہے، وہ ادا کیا جائے، قرض کے بعد پھر جو ہے وہ وصیت نافذ العمل ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی، یہ ایک ترتیب ہے۔ اور کفن دفن میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا لباس نہ کنجوسی کرنی چاہیے، نہ کوئی بہت ہی اچھا لباس پہنانا چاہیے، بلکہ ایک اچھے موقع پر وہ شخص جو لباس پہنتا ہے اس کا اتنے کا ہی اس کو کفن دفن کیا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کمی یا بالکل ہلکا لباس بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر زیادہ کفن دفن کے لیے بہت ہی اچھا لباس کرتے ہیں تو اس سے ورثاء کے اوپر زیادتی ہے کہ ان کے مال میں سے جو ہے وہ یتیموں کے مال میں سے، اگر یتیم ہیں بچے ہیں تو ان میں مال میں سے اس کا جو اخراجات کی ہے۔ آیات میراث جو ہے وہ سورۃ النساء کے اندر ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ اس پر کچھ تھوڑی سی تفصیل بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر دوسرے پارے میں رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا کہ روزے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت قرآن مجید سے جو ہے وہ رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو اس سے رمضان کی فضیلت ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک مقدس کلام کو، کتاب کو امت کے حوالے کیا، اور روزے کے مقصد کا ذکر کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے امتوں پہ ہیں سب پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، اور وجہ سبب یہ ہے روزے کی کہ انسان تقوی والا ہو جائے۔ تقوی کے مختلف تعریفیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہم وقت آ جائے، انسان کی اجتماعی اور جو ہے وہ انفرادی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان انسان کو نصیب ہو جائے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور یہی متقین کے صفات جو ہم نے اس صورت کے آغاز میں پڑھے تھے، کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی 5 صفات کا ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت آگے احکامات دیتے ہوئے ہی کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا تو روزہ کے بعد جب افطار ہوتا، افطار کے بعد کھانے کی اجازت تھی، ازدواجی تعلق کی بھی اجازت تھی، لیکن جب انسان سو جاتا اس کے بعد جو ہے وہ اٹھنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ سحری کی اس طرح کا کوئی تعین نہیں تھا، تو اس پر معاملہ درپیش آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ رب العزت نے پھر ان حکم کو نازل کیا کہ اب سحری آپ کریں گے، سحری تک آپ کو کھانے پینے کی اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، تو سحری تک یہ معاملات، یہ اللہ رب العزت نے پچھلے امتوں سے جو ہے وہ اس امت کو ایک نیا جو ہے وہ آسانی ان کے لیے مہیا کی۔ اس کے بعد باطل طریقوں سے کمانے کی اجازت، یعنی مال کی کمائی کا ذکر کیا کہ جتنے بھی باطل طریقے ہیں مال دولت کمانے کی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے سود ہے، سود جو ہے وہ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، سودی کاروبار کی اجازت نہیں، سودی لین دین، سود کے متعلق جو بھی معاملات ہیں کسی طریقے سے، جوا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے وغیرہ، جو بھی ناجائز ذرائع ہیں کمانے کی، ان کی اجازت نہیں ہے۔ پھر چاند کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چاند کا مدار جو ہے وہ ان تمام عبادتوں کا مدار وہ چاند کے ساتھ ہے، نماز بھی جو ہے وہ یعنی عبادتوں کے میں آپ روزہ دیکھیں تو روزہ کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ پھر کیا نام ہے، اس کے بعد حج ہے تو حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں جو ہے وہ جنوری، فروری، مارچ اس مہینوں سے لگاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو قمری سال ہے جو یعنی چاند کے حوالے سے سال ہے، اس کے کچھ ایام کم ہوتے ہیں اور پھر یہ ایام رہ جاتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے لیے پریشانی کا باعث، جو لوگ باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ چاند کے مہینوں کے ساتھ رکھیں، اس سے یہ بہتر ہوگا۔ یعنی رمضان عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جائے،
آگے پیچھے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے۔ زکوٰۃ چونکہ رمضان میں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کے احکامات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا، کتب علیکم القتال، یعنی اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیا، اور اس کا وجہ اور سبب یہ کہ مقصد اللہ کی کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کی بات کو بلند کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو بلند کرنا ہے، اور حق و باطل کے ہمیشہ یعنی حق و باطل ہمیشہ سے آپس میں ٹکراؤ میں رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ بھی ایک چیز رہی ہے ہمیشہ سے، حق و باطل میں حق کی تعداد کم ہوتی ہے اور باطل کی تعداد کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر اوقات باطل آغاز میں ابتدا میں ظلم ستم کرتا ہے، لیکن آخر کار حق جو ہے وہ غالب آتا ہے، ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے احکام کا ذکر کیا، بنیادی اسلام کے ارکان کا ذکر کیا، بنیادی اسلامی ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حج اور عمرہ، یعنی حج کے حکم میں حج اور عمرہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ارادہ کرنا، عمرہ اور حج کیا ہے، زیارت کا ارادہ کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق طریقہ کار بتایا ان کے مطابق۔ فرق یہ ہے کہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے، اور جبکہ عمرہ وہ سارا سال ہی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کی ہے کہ حج اور عمرہ کے دوران انسان اپنا بزنس، کاروبار، تجارت کر سکتا ہے، لیکن صرف اسی شرط سے اگر جاتا ہے کہ تجارت کے لیے میں حج و عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہاں جاتا ہے اور کوئی چیز بیچتا خریدتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے۔ مقصد اگر بزنس نہ ہو، مقصد جو ہے وہ حج و عمرہ ہے، اور بیچ میں یہ زمن میں اگر چیز آ جائے، بعض دفعہ کی چیزیں ہوتی ہیں انسان خرید و فروخت کر سکتا ہے، تو اس کی کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ حج کے کچھ آداب کا ذکر کیا کہ حج کے دوران کون کون سے کام جو ہے وہ حج کے بنیادی طور پر 3 کام کافی سارے ہیں، جن میں سے 3 جگہوں پر جانا ضروری ہوتا ہے، مینا، عرفات و مزدلفہ۔ تو مینا میں بھی ٹھہرتے ہیں، عرفات میں بھی جانا ہوتا ہے، مزدلفہ بھی آتے ہیں۔ تو قریش جو ہے نا وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے مینا، اور مزدلفہ تو جو کہ حرم میں آتا ہے، عرفات حرم میں اس وقت نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، ہمارا الگ تشخص سمجھتے تھے، اپنے آپ کو انفرادیت سمجھتے تھے، ہم سب سے اعلیٰ ہیں یہ سمجھتے تھے۔ تو اس پر وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ آپ یہ کام عرفات بھی جانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کے ساتھ حج کے دوران یہ مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو یہ مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں اور ان کے قصے اور ان کے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے سر انجام دیے، یہ کارنامے سر انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں، قصے، کارنامے تذکرے کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ذکر الہی میں مصروف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کا جو حکم دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، نیت کیسی ہونی چاہیے، اور صحیح مصرف جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، صحیح مال ہونا چاہیے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور جہاں خرچ کرنے وہ بھی بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی ایسے ہی مال لٹانا نہیں چاہیے، بلکہ جس کو مال دے رہے ہیں اس کا کچھ علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اچھے کام میں یوٹیلائز کر رہا ہے۔ مثلا جس طرح اگر کوئی چرسی بنگی ہے وہ سوال بھی کرتا ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے، علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے غلط کام میں اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہ دیتے ہوئے یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ پر جو ہے وہ مال دے دیں، دولت دے دیں جو آپ کے لیے خطرے کا باعث بنے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ملک کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، بعض دفعہ اسلام کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ سب سے پہلے جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے، کیونکہ قریبی رشتہ داروں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ کون سے اعمال کرتا ہے، کون سے ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کون سے کردار کرتا ہے، تو یہ زیادہ، اور دوسرا یہ کہ ایک احسان بھی ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے ان معاملات سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مرتد کا ذکر کرتے ہیں، مرتد وہ ہوتا ہے جو دائرۂ اسلام میں آنے کے بعد جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا قتل ہے، یعنی شریعت قانون، یعنی ہر ایک بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرے، اسلامی قوانین نافذ ہو، اسلام کے جو قاضی ہیں، ملک کے جو
ریاست کا قاضی ہے وہ 3 دن تک اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر 3 دن کے بعد داخل نہیں ہوتا تو اس کی جو ہے وہ سزا کیا ہے؟ قتل ہے، اور اس کے تمام نیک اعمال جو اس نے کیے سب ضائع ہو جائیں گے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، دنیا میں تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ قتل ہے اور آخرت میں۔ شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ شراب اور جوا ان سب کو، یہ گناہ ہے، اس کے فائدے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے کم ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ جوا ہے، سٹا ہے، سود ہے، یہ اس کے تو فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن فائدوں سے زیادہ اس کے گناہ ہیں، گناہ زیادہ ہے، فائدے اس کی کیا ہیں؟ کم ہیں۔ اس کے بعد اس میں ذکر ہوا ہے کہ شادی کے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے کہ معاشرے میں بنیادی یعنی نسل کے پروان چڑھنے کے سب سے بڑے اہم ذریعہ وہ ہے شادی ہے۔ اس کے احکام ہیں کہ نکاح کے بارے میں مشرک مردوں اور عورتوں سے اجازت نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی شخص مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، مطلب مشرک نہ ہو، یعنی بعض اہل کتاب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوتے ہیں، اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ آج کے دور میں اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے، جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی مشرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے بہتر ہے۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ بھی خود کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے نکاح کے بجائے اگر مسلمان عورت سے نکاح کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور رشتوں کی تلاش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا ذکر خاص طور پر کیا کہ دین اور اخلاق، یعنی رشتے جو ہے وہ صرف پسند، نسب، حسب، مال، دولت، حسن، جمال پر نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص دیندار کتنا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، تو دونوں حوالے سے ان کے اخلاق کیسے ہیں، اخلاق اور دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر نکاح کے بعد کچھ امور کے، شادی کے امور کے بعد یعنی آداب بتائے گئے کہ حیض کے دوران ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں تو حیض کا ذکر ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے نفاس کا بھی ذکر آتا ہے کہ نفاس کے دوران بھی جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی حکمت اللہ نے یہ بتائی ہوا اذن، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ یہاں پر 2 نظریے اس وقت موجود تھے، یہود کی مخالفت اللہ نے کی، حیض والی عورت کو منحوس سمجھتے تھے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ تعلق، نہ ان کے پاس مطلب دعا سلام، ان کا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا، ان کے ساتھ بالکل جو حیض کی حالت میں ہوتے تھے بالکل منحوس نہیں سمجھتے تھے اور انتہائی دور رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ممانعت کیا کہ صرف ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، باقی یہ منحوس نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بال بنوا سکتے ہیں، داڑھی جو ہے وہ مطلب جو دیگر امور ہیں ان ازدواجی تعلق کے علاوہ وہ سارے قائم ہو سکتے ہیں۔ اور نصارہ تھے، ان کی ان سے الٹ صورتحال تھی اس وقت، وہ حالت حیض میں بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے منع کیا، اعتدال کا درس دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں جو ہے وہ اعتدال کا حکم دیا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس تکلیف بھی نہ دی جائے اور ان معاملے میں احتیاط کی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے آداب کا مزید ذکر کیا کہ یہ ایسا تعلق ہے، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں انسان خود بناتا ہے اور بعض رشتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، تو رشتے بنانے میں جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ان کو تو ہم نسبی رشتے ہوتے ہیں، جس طرح ماں، بہن، بیٹی، بھائی، اب یہ رشتے جو ہیں یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ایک اور ہمارے ہاں جو ایک رسم ہے جو کہ ان کے قانون بھی ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ میرے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے یہ آنکھ ہے، تو شریعت میں اس کی کسی قسم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کسی کو اپنی دولت مال سے، وراثت سے آنکھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ تو بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ رشتہ ایسا ہے میاں بیوی کا جو انسان خود بناتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے جب انسان کوئی نیا رشتہ جوڑتا ہے تو اس میں کہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی اپنی جو ہے سوچ ہوتی ہے، تو سوچ کو ایک جیسا ہونے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ بہت وقت بھی درکار ہوتا ہے، بعض لوگوں کا بڑے جلدی یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب بعض ایسا ہوتا ہے کہ مرد میں خرابی ہوتی ہے، بعض عورت میں خرابی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے طریقے بتائے کہ عورت میں اگر ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرب بھی لگا سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، مارنے والے کے پر عمل نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچوں کو نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو مارا ہے، قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا، لیکن البتہ دوسرے جو نفسیاتی طریقہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے، یعنی عورت اگر
بیوی ہے انسان کی جو کہ ان کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، تو اس سے اپنے بستر کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا۔ اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ پھر اس پر قسم بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو اگر یہ 4 ماہ سے پہلے چلا گیا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اور پھر نکاح باقی رہے گا۔ اگر یہ 4 ماہ تک نہ گیا تو اس کی مطلب طلاق ہو جائے گی، پھر اس کی جو ہے وہ میاں بیوی والا تعلق بالکل قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ، اور اگر جو ہے وہ مطلب 4 ماہ سے پہلے کچھ مدت کا رکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مہینے کا جو ہے وہ ایلا کیا تھا، تو یہ شریعت سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ معاملات جو کائنات میں اتنی بڑی اعلیٰ اور ہستی، رسول پاک سے تو کائنات میں کوئی اچھی ہستی نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے بھی بڑی کوئی ہستیاں نہیں ہیں دنیا کے اندر، عورتوں میں اعلیٰ ہستی ہیں۔ تو ان میں اگر ان معاملات ایسے ہوئے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیار کیا ہے، ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعلیم کے لیے عمل کیا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ امت جو ہے اس کی تعلیم سے جو ہے وہ دور رہے، تعلیم کے لیے عمل کیا ہے۔ بہرحال یہاں طلاق کے احکام کا ذکر کر رہے ہیں کہ طلاق اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات آ جائے جس میں طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے طریقے بتائے ہیں۔ پہلے جو مشرکین مکہ تھے یا زمانے جاہلیت میں، وہ طلاق کی ان کی کوئی حد نہیں تھی، وہ 100 طلاق، 200 طلاق، 300 طلاق، 1000 طلاقیں، اور اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے۔ مطلب نہ ہٹانے کی حد تھی، نہ واپس کرنے کی حد تھی۔ تو شریعت نے اس کو ختم کیا۔ شریعت نے 3 جو ہے وہ بتائیں کہ پہلی طلاق جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اگر ایک طلاق دی ہے تو اس کے حد سے پہلے ہی ایک مدت سے پہلے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو کوئی اس میں مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ 2 طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے بعد جدید نکاح کرنا ہوگا، نیا نکاح کرنا ہوگا۔ 3 طلاقیں دے دیں تو پھر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں حلالے کے بغیر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حلالہ کر دینا یہ بدعت ہے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناپاکی یعنی ناراضگی، اور خود یہ حلال عمل ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو حلال ہے لیکن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال تو کیا ہے لیکن یہ معاملہ اللہ رب العزت کو زیادہ جو ہے ناپسند ہے۔ اس کے بعد حلالہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق 2 باتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد کسی اور شخص سے اس عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد پھر وہ طلاق دے اور پھر وہ عدت گزرنے کے بعد پھر اس پہلے شوہر سے شادی کر لے، تو اس عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اگر طے کر کے کیا جائے، اگر کوئی شخص یہ طے کریں، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ طے کر کے کرتے ہیں، تو یہ طے کرنے والوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حلالہ کرنے والوں پر، کروانے والوں پر، کرنے والوں پر جو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ لعنت کا عمل ہے کہ اگر طے کر کیا جائے، اگر خود بخود یہ معاملہ ہو جائے اور وہ اپنے خوشی سے طلاق دے، وہ شخص خوشی سے نکاح کرتا ہے، خوشی سے نکاح کرتا ہے اور پھر خوشی سے جو ہے وہ طلاق دے دے، پھر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ بھی حلالہ، لیکن اس معاملے سے حلالہ اس کی وجہ کیا جاتے ہیں، اب عورت اس مرد کے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا خلا کے احکام کیا ہے۔ خلا کیا ہے کہ اگر عورت اپنے مرد سے تنگ آ چکی ہے، مار پیٹ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے پھر طلاق کا اختیار تو مرد کا ہے، عورت کو نہیں ہے، لیکن یہ خلا کا اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ یہ پھر قانون کے ذریعے، قاضی کے ذریعے اس کو نکاح کو فاسد کروا سکتے ہیں کہ مہر کا کچھ حصہ چھوڑ کر یا مکمل طور پر مہر چھوڑ کر جو ہے وہ عورت اپنے حق کو لے سکتی ہے اور پھر دوسری جگہ جا کر اپنا نکاح کرے، پھر عدت گزرنے کے بعد جس طرح وہ عدت کے احکام ہیں اس کے مطابق۔ اس کے بعد رضاعت کا حکم ہے، یعنی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ بچے کا بنیادی حق ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، ماں کا خیال، اور اس حوالے سے ماں کا خیال رکھا جائے۔ 3 امور کا ذکر کرتے ہیں کہ ماں، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ماں اتنی کمزور ہوتی ہیں جو دودھ پلا نہیں سکتی، تو اس صورت میں تو پھر دونوں چونکہ میاں بیوی راضی ہوں گے اس بات پر کہ کسی اور کو اس کام کے لیے مختص کیا جائے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ماں کو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، اور پھر بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ شوہر کا بھی حق کھا رہی ہے
اور یہ بچے کا بھی حق کھا رہی ہے، اس پر اللہ رب العزت پہ ناراضگی ہے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خود جو ہے وہ خیال رکھے، ان کو دودھ پلائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے عدت کے احکامات کا آج کل سب سے بڑا ہمارے مولانا صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، مفتی ضرب علی خان صاحب کراچی کے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آج کل کی مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلاتے نہیں ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں ہمارا فرما بردار ہو، خود جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر لیتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتی۔ تو ظاہری بات ہے جب اس نے آپ کا دودھ پیا نہیں ہے، جس نے وہ پھر نام لیتے تھے کہ جو نیسلے پیا یا جو پیا، پھر وہ آپ کا تو نہ ہوا، پھر ان کا ہوا، پھر وہ وہی چیزوں کو زیادہ پسند کرے گا۔ تو آپ جو خود اس ایکٹیویٹی کو کریں گے اور اس کے لیے مشقت برداشت کریں گے اور اس عمل کو کریں گے، تو پھر ظاہری بات ہے بچے کی فرما برداری میں، بچے کے آپ کے ساتھ تعلق میں، بچے کے آپ کے ساتھ پیار میں، اور یہ بہت اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت عدت کا ذکر کرتے ہیں کہ طلاق کے شوہر کی وفات کے بعد جتنی دیر تک انسان جو ہے عورت دوسری شادی نہیں کر سکتے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ تو عدت کی اقسام ہیں طلاق اور حیض، یعنی مختلف۔ وفات پر 4 ماہ 10 دن ہیں، یعنی اگر فوت ہو جاتا ہے شوہر کسی عورت کا تو 4 ماہ 10 دن کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں بھی مختلف ہے کہ جو اگر امید سے ہے عورت تو اس کی پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی اجازت ہے، اور اس طرح کے مختلف احکام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی طور پر جہاں ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اس کے علماء سے تفصیل پوچھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا مسئلہ ہے۔ انسان باقی امور تو پوچھ لیتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے امور ہیں جس سے شرم انسان کھاتا ہے، تو شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ شریعت کے احکام پوچھتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، کہ جو بھی ماجرا پیش آئے تو شریعت کے کام کو بر وقت اس کو پوچھ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یا کوئی عدولی نہ ہو۔ اور پھر سورہ جو دوسرے پارے کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے جہاد کا ذکر کیا، طالوت و جالوت کا واقعہ پیش کیا کہ جہاد کے آداب بتائیں کہ جہاد کس طریقے سے کرنا ہے، کن مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ جالوت جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو حکم دیا جو ایک نیک شخص تھا کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں۔ تو طالوت نے ایک لشکر تیار کیا، نوجوانی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ تو لشکر کو ہدایت دی گئی کہ راستے میں جاتے ہوئے اپنے پانی نہیں پینا، نہر آئے گی پانی نہیں پینا۔ لیکن جب وہ راستے سے گزرے اردن کے قریب ایک دریا میں، تو وہ دریا کے قریب ہوئے تو لوگ بڑے پیاس ان کو لگی ہوئی تھی، اتنی اجازت دی تھی کہ آپ اپنی مختصر سی پیاس بجھانے کے لیے ہلکا سا ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں، لیکن زیادہ پانی نہیں پئیں گے۔ تو وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ پیاس زیادہ لگی تو اس حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یہ ان کے سربراہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہتے ہیں، بعض ایک جگہ میں نے پڑھا کہ تقریباً یہ 80,000 کے قریب افراد تھے، اور 86,000 نے جو ہے وہ 76,000 نے جو ہے وہ پانی پی لیا تھا، تو صرف جو ہے وہ 4,000 باقی رہ گئے تھے۔ اور بعض جگہ لکھا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ طالوت کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں اتنے ہی لوگ تھے جتنا کہ بدر میں تھے، تو کم تعداد میں تھے، تو 313، تو بہرحال کم تعداد میں تھی۔ تو یہ جب آگے گئے، چونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اپنے ہیڈ کی نافرمانی کی تھی جو لشکر کا امیر ہے۔ اصل میں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جہاد میں آپ نے ہر امور میں آپ نے اپنے امیر کی فرما برداری کرنی ہے۔ امیر جو آپ کا ہیڈ ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرنے۔ اگر امیر نے آپ کو کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو وہ شریعت کے اگر مخالف حکم نہیں ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو یہاں نافرمانی کریں گے، امیر کے حکم کے مطابق چلیں گے، کیونکہ جو ہیڈ ہوتا ہے جب جہاد میں یا اس طرح کے معاملات میں چلتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کہاں کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اگر ذرا بھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ساری گیم الٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کام ایسے ہونا ہے، اور وہ دوسری طرف سے ان کا اپنا بندہ کسی اور ایکٹیویٹی کو کر لیتا ہے، تو معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہوا، جب آپ آگے گئے تو ان کے لوگوں نے کہا ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ وہ لشکر کو دیکھا، بڑے جاہ جلال والا ظالم بادشاہ بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام
کو جو ہے ہمت دی، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو انعامات سے نوازا، بادشاہت دے دی، حکمت دے دی، بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو سکھائی، بہت سے امور ان کو سکھائے، اور آپ کو کہا کہ یہ وہ آیات، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ کو کہ یہ وہ آیات ہیں سچے، یعنی سچے لوگوں کی سچی کہانی ہے، یہ سچی کہانی ہے اور داستانیں ہیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی اللہ رب العزت کے سچے رسولوں میں سے، ان رسولوں میں سے آپ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ آج یہ دوسرا پارہ بھی ہمارا مکمل